بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى۔ سورہ نجم میں نجم کے معنی ستارے کے ہیں، اور اس سے مفسرین نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں کہ اس کا ستارہ بھی معنی ہے اور ستاروں میں کون سا ستارہ ہے، لیکن چونکہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بیان ہے، اس لیے اس ستارے سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو والنجم اذا ہوا کا معنی ہوگا قسم ہے اس ستارے کی، یعنی محمد پیارے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا ہوا، بعض عربی ایسے عجیب لفظ ہوتے ہیں جن کے دونوں اپوزٹ معنی ہوتے ہیں، الٹ معنی دونوں۔ ہوا کے معنی اوپر چڑھنے کے بھی ہیں اور ہوا کے معنی نیچے آنے کے بھی ہیں۔ قسم ہے اس ستارے کی جو اوپر بھی چڑھا، اور قسم ہے اس ستارے کی جو نیچے بھی آیا۔ تو اوپر بھی گیا اور نیچے بھی آیا، اور ایک رات ہی میں چڑھا بھی ہے اور آیا بھی ہے، وہ ایک ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پھر نجم سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک ہے کہ معراج کی رات آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے بھی اور وہاں سے واپس آئے بھی۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، نہیں گم ہوئے تمہارے ساتھی اور نہ بے راہ ہوئے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے آپ راستہ بھولے بھی نہیں اور راہ سے ہٹے بھی نہیں، سیدھے اپنے رب کی بارگاہ میں گئے۔ اور یہ واقعات آپ نے تو سارے سنے ہوئے ہیں۔ فرمایا وما ینطق عن الہوی، اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا میرا نبی۔ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ وحی کی بات کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے اور وہ نبی وہ زبان سے نکالتا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کی جتنی کلام ہوتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ فرمایا علمہ شدید القویٰ، سکھایا اس نے جو بڑی سخت طاقت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ ذو مرۃ، بڑی طاقت والا، پست آواز، وہ سیدھا ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ بلند افق پر ہے، بلند کنارے پر۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر یہ قریب ہوئے وہ نیچے اتر آیا۔ اس سے مراد بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دنا سے مراد دنا الجبار تعالی، کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے قریب ہو گیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس ہو گیا فیصلہ دو کمانوں کا یا اس سے بھی کم۔ پرانے زمانے میں جب کسی سے صلح ہوتی تھی تو دونوں آپس میں دو کمانے ملا دیتے تھے، یعنی اب ہماری صلح ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے قریب کر کے تو یہ بتا دیا کہ ان دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب کا ہمارا فیصلہ ہوا۔ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ، وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کی۔ وہاں کتنی کلام ہوئی، کتنی گفتگو ہوئی اور کتنی دیر تک نبی پاک علیہ السلام رہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا وحی کی ہے جو بھی وحی کی ہے، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ البتہ مشہور ہے کہ 90,000 کلام ہوئی ہے، 30,000 بتانے کی، 30,000 چھپانے کی، اور 30,000 جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے راز کی باتیں کی ہیں۔ اور فرمایا ما کذب الفؤاد مارا، نہیں جھوٹ بولا دل نے جو دیکھا، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا ہے صاف صاف بتا دیا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم شک کرتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا؟ اس سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل کو نہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، ورنہ جبریل تو روز آتا ہے اور روز دیکھتے ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں تھا۔ شک لوگ کرتے ہیں اللہ کے دیدار میں، تو فرمایا کیا تم شک کر رہے جو اس نے دیکھا ہے؟ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق
رآہ نزلۃ اخری، دوبارہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا اترتے وقت، عند سدرۃ المنتہی، جب سدرۃ المنتہی کے پاس پہنچ گئے، یعنی پھر دوبارہ رب کا دیدار ہو گیا۔ اور یا یہ مراد ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کتنی نمازیں لائی ہیں؟ فرمایا میں 50 نمازیں لے کر آئے ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت تو نہیں پڑھ سکے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں پھر جائیں۔ تو چھٹے آسمان سے پھر دوبارہ جانا ہوا، پھر جا کر رب کا دیدار بھی کیا، رب سے کلام بھی کی، نمازیں کم کرائیں اور 9 چکر لگائے، ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف ہوتی رہی۔ نامی بار جب گئے تو 5 نمازیں رہ گئی تھی۔ ہوں کئی بندے آنے ایک باری اور بھی لان آنا کدی تو زیادہ چنگا ہے، تو 5 نمازیں آخر میں رہ گئی، تو وہ سدرۃ المنتہی سے پھر رب کی بارگاہ میں جانا آنا لگا رہا، اس لیے کہا کہ وہ دوبارہ دیدار ہوا۔ کون سا سدرۃ المنتہی؟ عندہ جنت المأویٰ، جس کے پاس جنت المأویٰ ہے، 8 جنتیں ہیں، اور جنت المأویٰ جو ہے وہ سدرۃ المنتہی کے بالکل پاس ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ٹانپ لیا بیری کو جس نے ٹانپ، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، وہ ایک بیری کے درخت کی طرح کا درخت ہے، پتے اتنے نہیں ہیں، پتے اس کے بہت بڑے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے ہوتے ہیں نا کان، اس طرح کے، اور اس کا پھل بھی جو ہے وہ مٹکے کی طرح ہوتا ہے، تو بہت بڑا درخت ہے۔ وہ سدرۃ المنتہی ہے کہ اوپر والے فرشتے وہاں سے نیچے نہیں آ سکتے اور نیچے والے وہاں سے اوپر نہیں جا سکتے۔ فرمایا یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی نہ پھری، لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، تحقیق دیکھ لی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، بڑی نشانیوں میں سے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا دیکھتے نہیں ہو تم لات اور عزیٰ اور منات کو، ثالثۃ الاخریٰ جو تیسرا ہے، الکم الذکر، یہ ان کے بت تھے نا جن کی پوجا کرتے تھے، تو فرمایا یہ اس خدا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ الکم الذکر وله الانثیٰ، کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں ہوں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ کتنی بھونڈی قسم کی تقسیم ہے، یعنی کافر کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرمایا کہ اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو، میرے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہو۔ ان ہی الا اسماء، یہ سارے نام ہی نام ہیں، سمیتموہا جو تم نے مقرر کیے، انتم وآباؤکم، یا تم نے یا تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس پر اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، یعنی اپنی مرضی سے جو نام رکھ دیا۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرے مگر گمان کی، وما تهوى الانفس، جو ان کے نفس چاہتے ہیں، یعنی دل میں جو خیال آتا ہے وہی وہ اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، اپنا مذہب بنا لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، البتہ تحقیق ان کے پاس آئی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، الہدا، ہدایت، ام للانسان ما تمنا، یا انسان کے لیے وہ ہے جو تمنا کی، فللہ الآخرۃ والأولیٰ، اللہ کے لیے اگلا پچھلا، یعنی سب دنیا آخرت سب اللہ کی۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ، کتنے فرشتے ہیں، فی السماوات، آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، جن کی سفارش کوئی انہیں کام نہیں دے گی، الا من بعد، مگر اس کے بعد ان یاذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ اجازت دے، لمن یشاء، جس کو چاہے، ویرضا، اس پر راضی بھی ہو، یعنی قیامت کے دن شفاعت ہوگی لیکن کرے گا وہی جس کو رب کہے گا، ہر آدمی سفارش نہیں کرے گا، وہی کرے گا جس کو رب کہے گا ٹھیک ہے تو کر سکتا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں کے نام، عورتوں کے ناموں پر، یہ لات و زمنات بھی عورتوں کے نام ہیں۔ وما لہم بہ من علم، اور انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کر رہے مگر گمان کی، یعنی جو گمان میں آتا ہے اسی کو عقیدہ بنا لیتے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان
یہ حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، میرے محبوب اس آدمی سے منہ پھیر لے جس نے ہم سے منہ پھیر لیا، ہم ذکرنا ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو صرف دنیا ہی چاہتا ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کا پہنچا ہوا علم ہے، یعنی صرف ان کا علم ان کا اٹکل پچو ہیں، ان کا اپنے خیالی باتیں ہیں، یعنی آسمانی علم ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم، تیرا رب خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلی، کہ کون سیدھی راہ سے گمراہ ہے، وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہی جانتا ہے کون ہدایت پر ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، لیجزی الذین اساءوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برے عمل کیے، ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور جزا دے اللہ تعالیٰ ان کو جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی حسنہ سے مراد جنت ہے، کہ جنہوں نے نیک اعمال کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے۔ کون سے نیک لوگ؟ الذین یجتنبون، وہ جو بچتے رہتے ہیں کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائیوں سے، الا اللمم، ہاں یہ ہے کہ ملامت جو ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ برائیوں بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ ان ربک، تیرا رب، واسع المغفرہ، بڑی وسیع بخشش والا ہے، هو عالم بکم، وہ تمہیں جانتا ہے، اذ انشاکم، جب کہ تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا تو وہ تمہیں نہیں جانتا کہاں رہتے ہو۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اس وقت بھی جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹوں میں ایک لوتھڑے کی شکل میں تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، مت پاک بناؤ اپنے آپ کو، یعنی یہ نہیں کہ ہر آدمی کہے میں تو پاک ہوں باقی سارے ٹھیک نہیں ہیں، پر میں اپنے آپ کو پاک مت کہو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اللہ خوب جانتا ہے کون زیادہ متقی ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو مڑ گیا، وَآتَىٰ قَلِيلًا، تھوڑا دیتا ہے، وَأَكْدَىٰ، اور روک لیتا ہے، أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس غیب کا علم آ گیا، وَهُوَ يَرَىٰ، اور وہ دیکھتا ہے، أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ، یا نہیں خبر آئی اس کے پاس، بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو احکام پورے کیے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، ان صحیفوں میں کیا لکھا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی۔ یہ آیت پڑھ کے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی جو اپنے عمل کرتا ہے وہی اس کو کام آئیں گے، اس کے علاوہ اس کو دوسرے کا عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ختم درود یہ کسی کے لیے پیچھے پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ لیکن اس کی پچھلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں آتی ہے، یہ اس امت پر فٹ نہیں آتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی تشریح حدیث ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایصال ثواب کے لیے صحابہ کرام کو احکامات بتائے ہیں۔ جیسے ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا کنواں کھدوا دے اور اس کی طرف سے ماں کی طرف سے لوگوں کے لیے سبیل لگا دے، لوگ پانی پیتے جائیں گے، تیری ماں کو ثواب ملتا جائے گا۔ اب کیا بیٹے نے ہے، ثواب ماں کو مل رہا ہے، تو یہ اس آیت کے خلاف بنتا ہے۔ تو اس آیت کا اصل میں مطلب یہ نہیں ہے جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی کوئی عمل کا ثواب نہیں پہنچا سکتا، صرف یہ ہے کہ مثلا میری نمازیں جو ہیں فرض وہ میری جگہ دوسرا کوئی نہیں پڑھ سکتا، جو مجھ پر فرض ہیں وہ میں ہی نے ادا کرنے ہیں، البتہ نوافل اور دیگر ذکر اذکار کا ثواب کسی کو پہنچانا چاہیں وہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہر آدمی کی کوشش دیکھی جائے گی قیامت کے دن، ثُمَّ يُجْزَاءُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهىٰ، اور پھر تیرے رب کی طرف انتہا ہے۔
وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اسی نے جوڑے پیدا کیے مرد اور عورت کے، من نطفة إذا تمنى، گندے پانی سے جب ڈالا جائے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی پر ہے دوبارہ بھی پیدا کرنا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ، وہی غنی بھی کرتا ہے، وَأَقْنَىٰ، اور وہی صبر بھی عطا کرتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور شعرا کا مالک بھی وہی ہے، شعرا ایک ستارہ ہے جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، فرمایا اس کا مالک بھی رب ہی ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور وہ ذات ہے جس نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو، فَمَا أَبْقَىٰ، کوئی باقی نہیں رہا، وَقَوْمَ نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو، من قبل، اس سے پہلے، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، وہ بڑے ظالم اور سرکش ہوئے، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹی ہوئی بستیاں جو گری ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے، فَغَشَّىٰ مَا غَشَّىٰ، ڈھانپ لیا اس کو جس چیز نے بھی ڈھانپا، یعنی عذاب بادل کی شکل میں آ کے تو ان سب کو تباہ کر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کون سی نعمت پر تو شک کرے گا، هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ڈرانا ہے پہلوں کے ڈرانے کی طرح، یعنی جس طرح پہلے نبی آ کر ڈراتے رہے اسی طرح یہ نبی بھی ڈرا رہا ہے، آزفۃ العازفہ، آنے والی قریب آ گئی یعنی قیامت، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا، یعنی اس قیامت کو صحیح واضح کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ افمن ھذا الحدیث، کیا اس بات سے تعجبون، تم تعجب کرتے ہو، وتضحکون، اور ہنستے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، اور کھیل میں پڑے ہو، فاسجدوا للہ وعبدوا، سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو۔ سب حضرات سجدہ پہلے کر لیں، سجدہ کر لو، یہ سجدہ سب پر لازم ہو گیا۔